اب آ جائیے لفظ انسان کے اوپر کہ اس کی ہمیں کون سے ایسے دلائل ملتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ جس سے ہمیں بات سمجھنے میں آسانی ہو. آیت آتی ہے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ رأى نارا فقال لأهله، اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اذ رأى نارا، اب یہاں پر دیکھنے کے لیے دو لفظ آئے ہیں جی. یہ بہت اہم نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کائنڈلی میری درخواست ہے کہ لکھیے ان چیزوں کو، نوٹ کیجئے کہ یہاں پر دیکھنے کے لیے دو اہم ترین الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور ایک ہی آیت کے اندر استعمال ہوئے ہیں. یہ بہت کمال ہے قرآن کریم کا. اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعل آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جب اس نے آگ کو دیکھا، اب دیکھا کے لیے رأى کا ورڈ آیا ہے اذ رأى نارا، اور جب انہوں نے آگ دیکھی فقال، تو انہوں نے کہا اپنے اہل سے امکثوا، یہاں پر آپ رکیے. اچھا، یہ بھی یہاں پہ جاتے ہوئے میں بھی یہ بات بتاتا چلوں چلیں، تاکہ جو ہمارے جتنے بھی احباب ہیں ان کے لیے ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے کہ ٹھہرنے کے لیے قرآن کریم میں دو لفظ آئے ہیں. ایک لفظ ہے امکثوا، ایک لفظ ہے لبثوا. سورہ کہف کے اندر لبثوا کا ورڈ آیا ہے اور یہاں پر آیا ہے امکثوا. تو یہاں پر یہ ٹھہرنے کے لیے دو الفاظ آئے ہیں، لیکن قرآن کریم ان دونوں میں کیا فرق کرتا ہے؟ یہ بھی بڑا کمال ہے. وہ ٹھہرنا کہ جس میں آپ کو اٹھنے کا یا حرکت کرنے کا یا وہاں سے کوچ کرنے کا معلوم نہ ہو، وہ لبث ہوتا ہے. وہ ٹھہرنا کہ جہاں پر آپ ٹھہرے ہوں لیکن وہاں سے آپ نے کب اٹھنا ہے اور کب کوچ کرنا ہے یہ آپ کو معلوم نہیں ہے، تو وہاں پر قرآن کریم لفظ لے کر آئے گا لبثوا. لیکن جہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ وقت متعین تک آپ نے یہاں پہ رکنا ہے اور اس کے بعد آپ نے چل پڑنا ہے، تو وہاں کے لیے قرآن لفظ لاتا ہے امکثوا. تو یہاں پر جو لفظ استعمال کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کے لیے، وہ استعمال کر رہے ہیں فقال لأهله امکثوا، آپ یہاں پر رکیے. تو پتہ چلا کہ وہ ایک ٹارگیٹڈ جگہ پر جا رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں. اگلا لفظ بڑا اہم ہے، انی آنستو. اب یہ آنس کا ورڈ آ گیا جی یہاں پر. اب یہ دیکھیے کہ قرآن نے ایک ہی آیت میں دیکھنے کے دو انداز جو ہیں وہ بیان کر دیے ہیں. ایک ہے را کہتے ہیں دیکھنے کو، ارا کہتے ہیں بار بار دیکھنے کو. یہ بھی ذرا نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کے کام آ سکے. را کہتے ہیں دیکھنے کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے کے لیے انی ارا فی منامی انی اذبحک، مطلب میں بار بار دیکھ رہا ہوں. جہاں پر بار بار دیکھنے کا ورڈ آئے گا وہاں پر لفظ آئے گا ارا، اور جہاں پر ایک بار دیکھنے کی باری آئے گی وہاں پر آئے گا رأیت، تے آ جائے گا آخر میں. تو جہاں پر قرآن کریم میں دیکھنے کے لیے یہ جو تین درجات ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیجئے. را کہتے ہیں دیکھنے کو، ارا کہتے ہیں بار بار دیکھنے کو، رأیت کہتے ہیں ایک مرتبہ دیکھنے کو. تو یہ دیکھیے الفاظ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے دیکھا آگ کو، لیکن موسیٰ کہہ رہے ہیں انی آنست. اب یہ آنس ہونا کیا ہوتا ہے جی؟ اور یہیں سے آپ کو پتا چلے گا کہ انسان ہونا کیا ہوتا ہے جی. اب را جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کسی چیز کو دیکھنے کو، آنس کہتے ہیں کسی چیز کی کنفرمیشن اینڈ ری کنفرمیشن کو. کہ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہے کہ دور آگ ہے، تو انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ یہ واقعی آگ ہے. وہاں پر موجود سائے جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ آگ ہے. وہاں پر موجود اس پوری حالت کو، اس گرمائش کو، اس سائے کو، وہاں سے اٹھتے دھوئیں کو، ان تمام تر چیزوں کو جج کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے انی آنستو، میں نے کنفرم کر لیا ہے، میرے دیکھنے کے اندر کنفرمیشن ہے. تو پورے قرآن کریم کے اندر انسان کا درجہ جب آپ دیکھیں گے، لفظ انسان جہاں پر آئے گا تو وہاں پر قرآن کریم کھلی باہوں آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ جو چیز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسے کنفرم کیجئے، نہ کہ صرف کنفرم کیجئے بلکہ ری کنفرم کیجئے. انی آنست نارا. بلکہ میں فراز بھی چاہوں گا، معذرت میرے پاس اس وقت وہ آیت نکلی ہوئی نہیں ہے، آپ ذرا نکال لیجئے سورہ مریم کے اندر جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں
وہ فرماتی ہیں کہ میں آج کسی بشر سے بات نہیں کروں گی. جی جناب 26 نمبر آیت لے لیجئے جی. اس میں بھی اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 10 کے اندر. یہاں پر یہ دو الفاظ آئے ہیں دیکھنے کے حوالے سے، آنستو کے حوالے سے. اب یہ دیکھ لیجئے ذرا سورہ مریم لے لیجئے آیت نمبر 26. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکلی واشربی وقرری عینہ. آپ کھائیں پئیں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیں. فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِ إِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. اب عام ترجمہ اس کا کہ جی کھائیں پئیں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیں اور جب دیکھیں کسی بشر کو تو آپ کہیے کہ میں رحمان کے نام کا میں نے روزہ رکھا ہے. انی نظرت للرحمن صوما، میں آج کسی انسیہ سے، کسی انسان سے بات نہیں کروں. کمال یہ دیکھیے کہ یہاں پر بشر اور انسان دونوں الفاظ آ گئے ہیں. اس سے زیادہ بڑی خوبصورت آیت میں اور اس دلیل کے اندر کوئی نہیں دے سکتا. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کھائیں پئیں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیں اور دیکھیں جب کسی بشر کو، اب بشر کے اندر جتنے بھی ہیں یہ سارے جتنے بھی بایولوجیکل ایگزسٹنس رکھنے والے ہیں مادی حالت کے اندر جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ ان کے ان کو دیکھیں جب آپ فقولی تو آپ کہیے انی نظرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہوں، میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں. تو یہاں پر یہ قرآن کریم نے بشر اور انسان کے دو الگ الگ ورڈ کر کے یہ بتا دیے ہیں کہ مجھ سے آ کر جو انسان کنفرم کرنے کی کوشش کرے گا یا ریکنفرمیشن کرنے کے لیے کوشش کرے گا میں اسے آنسر نہیں کروں گی. بشر جو ہے دیکھنے کی حالت تک، جہاں تک دیکھنے کی بات ہے تو وہ بشر ہے، لیکن ان میں سے اگر کوئی آپ کی طرف آیا اور اس نے آپ کے ساتھ بات کی، کنورسیشن کی، کنفرمیشن کی یا ریکنفرمیشن کی، تو آپ اس سے کہہ دیجئے گا کہ میں آج کسی کے ساتھ بات نہیں کروں گی. آپ یہ دیکھیں تو پتا چلا کہ قرآن کریم کے اندر جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک معنی کے لیے دو الفاظ استعمال نہیں کرتا. جب وہ بشر کا لفظ لے کر آتا ہے تو اس کی حالت وہ بیان کرتا ہے، اور جب وہ انسان کو پیش کرتا ہے تو وہ اس کی حالت پیش کرتا ہے. تو انس کا جو مادہ ہے انی انست نارا، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرما رہے تھے، اور یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ بشر اور انسان کو آپ سامنے رکھ کے تو پتا چلا کہ جو انسان ہوتا ہے یہ کنفرمیشن اور ریکنفرمیشن کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے. اللہ نے اس کو روح پھونکنے کے بعد اس صلاحیت سے نوازا ہے، کیونکہ اب اس کے پاس تجریدی علم آ چکا ہے، اب یہ معنویت کو جانتا ہے، اب یہ ادراک ہے اس کے پاس، اس کی شعوری حالت ہے، اس کے پاس عقل ہے، اس کے پاس قلب ہے. یہ تمام تر چیزیں اس کو ہم نے دے رکھی ہیں کنفرمیشن کے لیے. تو جہاں پر کنفرمیشن کی بات آئے گی، تاکید کی، تائید کی بات آئے گی، تائید و تاکید کی بات آئے گی، وہاں پر قرآن کریم انسان کا لفظ لے کر آتا ہے.